بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ لوگ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے ملکوں میں رہتے ہیں تو آپ لوگوں میں سے زیادہ تر لوگوں نے اپنے دادا دادی یا پھر نانا نانی جیسے بڑوں سے سلطانہ ڈاکو کی کہانی تو ضرور سنی ہوگی۔ وہی سلطانہ ڈاکو کہ جس کے نام سنتے ہی آج سے لگ بھگ 100 سال پہلے پورے ہندوستان کی حکومت ڈر جایا کرتی تھی۔ سلطانہ ڈاکو جو کہ جس راستے سے بھی نکل جایا کرتا تھا تو پورے راستے میں سناٹا چھا جایا کرتا تھا۔ وہی سلطانہ ڈاکو کہ جس کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہو چکی تھی کہ اب سلطانہ ڈاکو کو پکڑنا مشکل ہی نہیں، ناممکن سی بات ہے، کیونکہ دوستو اس کے دور کے بڑے بڑے قابل پولیس افسر بھی اس کو پکڑنے میں ناکامیاب ثابت ہو چکے تھے۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی سلطانہ ڈاکو کی پوری کہانی سنانے والے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر سلطانہ ڈاکو کون تھا، کہاں تھا، کس دور میں تھا، اور آخر سلطانہ ڈاکو کے اوپر جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں یا پھر اس کے اوپر جتنی بھی فلمیں بنائی گئی ہیں ان کی سچائی کیا ہے۔ کیا سلطانہ ڈاکو سچ میں خطرناک تھا کہ جتنا آج کے دور میں اس کو بنایا جاتا ہے؟ تو دوستو سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سلطانہ ڈاکو کی پیدائش 19ویں صدی کے آخر میں یوپی کے مراد آباد ضلع کے ہی ایک چھوٹے سے گاؤں میں اس وقت ہوئی تھی کہ جب لگ بھگ پورے ہندوستان پر انگریزوں کا ہی پوری طرح سے قبضہ ہوا کرتا تھا اور ہندوستان میں رہنے والے سبھی لوگ انگریزوں کے غلام بن چکے تھے۔ سلطانہ ڈاکو کی پیدائش بھاتو نام کے ایک ایسے مسلم قبیلے میں ہوئی تھی کہ جو اپنے آپ کو منواڑ کے راجا یعنی مہاراجا پرتاپ کا وفادار مانتے تھے، اور ان کا ماننا تھا کہ ہلدی گھاٹی کی جنگ میں مہاراجا پرتاپ کی ہار ہو جانے کی وجہ سے ہماری پوری قوم ملک کے الگ الگ حصوں میں بکھر گئی تھی اور ہم لوگ یوپی کے مراد آباد کے علاقے میں بس گئے تھے۔ دوستو سلطانہ کے دل میں انگریزوں کے خلاف بچپن سے ہی بغاوت بھر چکی تھی، کیونکہ وہ دیکھا کرتا تھا کہ کس طرح سے انگریزوں کے آدمی اس کے اپنے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ سلطان یعنی جسے آج ہم سلطانہ ڈاکو کے نام سے جانتے ہیں، اس کے دل میں انگریزوں کے خلاف یہ بغاوت اتنی زیادہ بڑھتی چلی گئی تھی کہ وہ صرف اور صرف 17 سال کی عمر میں نہ صرف سلطانہ ڈاکو نام کا مشہور ڈاکو بن گیا تھا بلکہ اپنا ایک بڑا گینگ بنانے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا۔ ایک ایسا خطرناک گینگ کہ جس گینگ سے کچھ سالوں کے بعد ہی پورا ہندوستان کانپنے لگا تھا۔ ڈاکو بنتے ہی نجیب آباد کے گھنے جنگلوں کو اپنا اڈا بنا لیا۔ نجیب آباد کے جنگلوں میں جس جگہ پر سلطانہ ڈاکو اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہا کرتا تھا وہ ایسی خطرناک جگہ تھی کہ جہاں دن کے وقت میں بھی سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی تھی۔ یعنی آسان لفظوں میں اگر میں آپ سے یہ کہوں تو آپ یہ سمجھیے کہ اس جگہ پر دن میں بھی اندھیرا رہا کرتا تھا۔ ڈاکو بننے کے بعد سلطانہ نے جہاں ایک طرف مہاراجا پرتاپ سے اپنی محبت کی وجہ سے اپنے گھوڑے کا نام چیتک رکھا، تو وہیں دوسری طرف انگریزوں سے نفرت کی وجہ سے اپنے کتے کا نام رائے بہادر رکھا۔ سلطانہ کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہ نہ تو کبھی کسی غریب کے مال پر ہاتھ لگایا کرتا تھا اور نہ ہی اسے پریشان کیا کرتا تھا، بلکہ سلطانہ کے نشانے پر تو ہمیشہ سے ہی انگریزوں کے وہ بڑے بڑے قافلے ہوا کرتے تھے کہ جس میں لاکھوں کا مال موجود ہوا کرتا تھا۔ انگریزوں کے علاوہ سلطانہ ڈاکو ہندوستان میں رہنے والے ان امیر اور زمیندار لوگوں کے مالوں کو بھی لوٹا کرتا تھا کہ جو اس دور میں انگریزوں کے ساتھ مل کر ان کی غلامی کر کے خوب فائدہ کما رہے تھے۔ اس کے علاوہ سلطانہ ڈاکو کی وہ خاص اور حیران کر دینے والی بات کہ جس نے اس کو پوری دنیا میں مشہور کر دیا وہ یہ تھی کہ وہ اپنے لوٹے ہوئے مال میں سے آدھے سے بھی زیادہ حصہ اپنے آس پاس میں رہنے والے غریبوں میں بانٹ دیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جہاں ایک طرف وہ پیشے سے ڈاکو تھا تو وہیں دوسری طرف غریبوں کا مسیحا بھی اس کے لیے ہمیشہ اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار رہا کرتا تھا۔ اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اگر وہ کس چھوٹے دکاندار کے پاس بھی جایا کرتا تھا تو جتنی کا مال لیا کرتا تھا اس سے دگنا اس کو دے دیا کرتا تھا، کیونکہ اس کا مقصد کسی کا مال لوٹنا نہیں بلکہ انگریزوں سے اپنا بدلہ لینا تھا۔ اس کے علاوہ سلطانہ ڈاکو کے بارے میں ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ وہ جب بھی کسی بڑی حویلی یا پھر
किसी अमीर इंसान के घर पर डकैती करने का इरादा किया करता था तो कई दिन पहले से ही हवेली के मालिक को चिट्ठी लिखकर इस बात की खबर कर दिया करता था कि मैं तुम्हारे घर पर किस दिन और क्या लेने आ रहा हूँ, जो यकीनन एक हैरान कर देने वाली चीज़ थी। क्योंकि दोस्तों, एक ऐसा इंसान कि जिसके पीछे अंग्रेज़ों की फौज हाथ धोकर पड़ी हुई थी, वो पूरे चैलेंज के साथ और पूरी इंफॉर्मेशन के साथ डकैती करने के लिए जाया करता था। दोस्तों, सुल्ताना को अंग्रेज भले ही हिस्ट्री का सबसे खतरनाक और सबसे खूनख्वार डाकू माना करते थे, लेकिन सुल्ताना देखने में बिल्कुल एक नॉर्मल सा इंसान था, क्योंकि छोटी सी हाइट के साथ साथ पतला दुबला इंसान था। यानी दोस्तों, इसको देखकर बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ करता था कि ये इतना खतरनाक डाकू हो सकता है, वरना डाकू का नाम हमारी ज़बान पर आते ही हमारे दिमाग में बड़े बड़े पहलवानों जैसे इंसानों की शक्लें आने लगती हैं। इसके अलावा सुल्ताना के पास एक ज़बरदस्त टैलेंट यानी चाल भी मौजूद थी, और वो चाल ये थी कि सुल्ताना हमेशा अपने चाकू को अपने मुंह में ही रख लिया करता था और सही वक्त आने पर इसे अपने मुंह से निकाल कर इस्तेमाल भी कर लिया करता था, जो यकीनन ना सिर्फ बहुत ज़्यादा खतरनाक बल्कि हैरान कर देने वाला भी था। दोस्तों, सुल्ताना ने कुछ सालों के अंदर ही पूरी अंग्रेज़ हुकूमत के होश उड़ा दिए थे। अंग्रेज़ों का लाखों का माल लूट कर इसे गरीबों में बांट देना अब सुल्ताना डाकू के लिए एक आम बात हो चुकी थी। नजीबाबाद में मौजूद वो मशहूर रास्ता कि जिसके बगैर इस दौर में दोहरा दौर किसी और रास्ते से नहीं जाया जा सकता था, वो अब अंग्रेज फौज के लिए खतरा बन चुका था, क्योंकि जब भी इस रास्ते से कोई भी बड़ा काफिला गुजरा करता था तो उस पर सुल्ताना डाकू के आदमी हमला कर दिया करते थे। अंग्रेजों ने अब अपना नुकसान हद से ज्यादा बढ़ता हुआ देखकर सुल्ताना डाकू पर पहरेदारी और ज्यादा कड़ी कर दी थी, और इन लोगों ने कई बार पूरी टीम के साथ जंगलों में छापे मारना भी शुरू कर दिए थे। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी सुल्ताना डाकू को पकड़ने में अंग्रेज हमेशा नाकामयाब हो जाते थे, क्योंकि दोस्तों, सुल्ताना डाकू की सबसे बड़ी ताकत उसके वो वफादार आदमी थे कि जिसको सुल्ताना ने जासूसी पर लगा रखा था। सुल्ताना डाकू के जासूस का जाल इतना ज्यादा मजबूत था कि सुल्ताना डाकू के जासूस अब पुलिस स्टेशन में भी मौजूद हुआ करते थे। उसके अलावा आसपास में मौजूद सभी गांवों के लोग सुल्ताना डाकू को फुल सपोर्ट किया करते थे। चौका दोस्तों, सुल्ताना डाकू भी इन सभी गरीब लोगों की मदद किया करता था। यही वजह थी कि पुलिस की कार्रवाई होने से पहले ही गांव के वो सारे लोग सुल्ताना डाकू को छुपाया करते थे। लेकिन दोस्तों, जब आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा कि अब इनके लिए सुल्ताना डाकू को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो उन्होंने अब लंदन से अपने एक ऐसे पुलिस अफसर को बुलाने का फैसला किया कि जो उस दौर में बड़े से बड़े केस हल करने में माहिर समझा जाता था, और उसका नाम था फ्रेडी यंग। फ्रेडी यंग ने भारत आते ही सबसे पहले सुल्ताना डाकू की पूरी हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दी और ये समझने की कोशिश की कि आखिर सुल्ताना डाकू कब और कैसे डकैती करता है और इसके डकैती करने का क्या तरीका होता है। ये सब कुछ जानने के लिए फ्रेडी यंग ने कई दिन लगातार मेहनत की, और फिर उसके बाद फ्रेडी यंग नाम का ये मशहूर ऑफिसर ये बात समझने में बहुत जल्द ही कामयाब हो गया था कि सुल्ताना डाकू की सबसे बड़ी ताकत उसके वो वफादार आदमी हैं कि जिनको इसने जासूसी पर लगा रखा है। और वो ये समझने में भी कामयाब हो गए थे कि क्योंकि वो गरीबों की हद से ज़्यादा मदद करता था, इसीलिए गरीब इसे पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। ना सिर्फ सपोर्ट करते हैं बल्कि इसको अपना हीरो भी मानते हैं। इसलिए फ्रेड यंग ने अब सुल्ताना डाकू को पकड़ने के लिए बिल्कुल नए तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। शुरू में फ्रेड यंग ने कुछ छोटे छोटे जासूसों को पकड़कर इन्हें इनाम का लालच देकर उनसे ये कबूल करवाने की कोशिश की कि आखिर सुल्ताना डाकू जंगलों में कहाँ पर रहता है, लेकिन इसमें फ्रेड यंग को कोई खास कामयाबी नहीं मिल सकी। लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद फ्रेड यंग आखिरकार एक ऐसे आदमी को पकड़ने में कामयाब हो गया था कि जो ना सिर्फ सुल्ताना डाकू का एक बहुत बड़ा जासूस था, बल्कि सुल्ताना डाकू इस पर हद से ज़्यादा भरोसा भी किया करता था। फ्रेड यंग ना सिर्फ इस जासूस को पकड़ने में कामयाब हुआ बल्कि इसको इनाम का लालच देकर अपनी तरफ करने में भी कामयाब हो गया था। और बस इसी तरीके से अंग्रेज़ों की फौज सुल्ताना डाकू को पकड़ने में कामयाब हो गई थी। सुल्ताना डाकू को पकड़ने के बाद शुरू के कुछ दिनों में इसको नैनीताल की जेल में ही रखा गया था, लेकिन फिर इसके बाद उसे आगरा की जेल में शिफ्ट कर दिया गया था।
اور پھر آگرہ میں ہی لگ بھگ 7 مہینے تک کیس چلانے کے بعد 7 جولائی 1924 کو سلطانہ ڈاکو اور اس کے 14 ساتھیوں کے ساتھ پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا، اور اس کے علاوہ اس کے دوسرے لوگ کہ جو اس کی مدد کیا کرتے تھے ان سب کو بھی یا تو عمر قید یا پھر کالا پانی کی سزا سنائی گئی تھی۔ فریڈی ینگ نام کا انگریزوں کا وہ مشہور افسر کہ جسے خاص طور سے سلطانہ ڈاکو کو پکڑنے کے لیے لندن سے بلایا گیا تھا، وہ بھی سلطانہ ڈاکو سے حد سے زیادہ امپریس ہو گیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے جیل میں سلطانہ ڈاکو کو یہ مشورہ دیا تھا کہ تم اپنا معافی نامہ لکھو تاکہ میں تمہاری موت کی سزا کو بچا سکوں، کیونکہ دوستو فریڈی ینگ کو بھی یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ سلطانہ ڈاکو بھلے ہی ہیں لیکن اس کے اندر حد سے زیادہ انسانیت موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے فریڈی ینگ کی یہ کوشش ناکامیاب ہو گئی تھی، اور انگریزوں کی عدالت نے سلطانہ ڈاکو کی پھانسی کو برقرار رکھا تھا، کیونکہ دوستو وہ جانتے تھے کہ سلطانہ ڈاکو کو زندہ رکھنا ہمارے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ لیکن دوستو کیونکہ سلطانہ ڈاکو نے مرنے سے پہلے فریڈی ینگ کے سامنے اپنی یہ آخری خواہش ظاہر کی تھی کہ میں چاہتا ہوں میرا بیٹا میری طرح نہ بنے، اور نہ ہی اسے بڑے ہو کر یہ محسوس ہو کہ میرا باپ اتنا بڑا ڈاکو ہوا کرتا تھا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے کی پرورش تم خود کرو۔ اسی لیے سلطانہ ڈاکو کی پھانسی کے بعد فریڈی ینگ نے نہ صرف اس کے بچے کی اچھی طرح سے پرورش کی تھی بلکہ اس کو پڑھنے کے لیے لندن بھی بھیج دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایک بڑا پولیس افسر بننے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ دوستو انگریز بھلے ہی آج بھی سلطانہ کو ایک خطرناک اور خونخوار ڈاکو کے طور پر یاد کرتے ہیں، لیکن انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے ملکوں میں رہنے والے لوگوں میں سے زیادہ تر لوگ سلطانہ ڈاکو کو ایک آزادی کے ہیرو کے طور پر دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ سلطانہ ڈاکو نے انگریزوں سے اس وقت مقابلہ کیا تھا کہ جب انگریز بھارت میں رہنے والے لوگوں کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ جزاک اللہ۔